ختم سیرت پر دو جو جنہ تھوڑا دل کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین. محبت و عقیدت سے درود پاک پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ہو کروڑوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. ہو کروڑوں سلام اس آقا پر بت لاکھوں جس نے توڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیے. میرے انتہائی واجب التکریم معزز علماء کرام، محترم سامعین حضرات، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سننے والی باپردہ اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کا یہ پروگرام بڑے خوبصورت عنوان سے معنون ہے. انشاءاللہ عنوان کے مطابق خطاب خطیب لاسانی اس محفل کے مہمان خصوصی حضرت مولانا نور الحسن انور قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ وہ فرمائیں گے. آپ کے قلوب و اذہان کو عقیدہ ختم نبوت سے منور فرمائیں گے. ان سے قبل حضرت استاد محترم استاد العلماء مولانا طاہر ندیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ ان کے حکم سے میں چند معروضات عرض کرنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا. الحمدللہ اسی جامعہ کا میں پڑھا ہوا آج سے تقریباً میرا خیال ہے کہ کوئی
25 سال قبل یا 20 سال قبل اسی مسجد کے اندر جو ہے وہ ہم نمازیں بھی پڑھتے تھے، مدرسہ سیدنا صدیق اکبر، وہاں الحمدللہ میں نے استاد محترم مولانا طاہر ندیم صاحب سے پڑھا۔ ان حضرات کی شفقتیں اور دعائیں ہیں، ان کا بڑا پن ہے کہ آج یہاں پہ لا کے بٹھا دیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار عالم استاد محترم کے علم میں، عمل میں، عمر میں، اخلاص میں مزید برکتیں نصیب فرمائے، اور اللہ ان کے فیض کو تا قیامت جاری اور ساری فرمائے۔ حضرات محترم، حضور نبی علیہ السلام کی ختم نبوت، یہ اس پہ آپ بارہا مرتبہ سماعت بھی کرتے رہے اور کرتے رہیں گے۔ یہ عقیدہ بڑی اہمیت کا حامل عقیدہ ہے۔ ختم نبوت کا مطلب کہ حضور نبی علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے جو نبوت کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا تھا، میرے محبوب پہ اللہ نے اس سلسلہ خیر، اس سلسلہ نبوت کو بند کر دیا۔ اب قیامت تک کے لیے کسی بھی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ عقیدہ ہے ختم نبوت۔ بلکہ نبی تو کیا، کوئی ظل نبی، اردو سارے سمجھتے ہیں نا، کوئی نبی کا سایہ، کوئی بروز نبی، یعنی کسی بھی صورت میں کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا، ہم بغیر دلیل کے یہ سمجھیں گے کہ وہ کافر ہے، یعنی اس کے لیے دلیل کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ عقیدہ ختم نبوت پہ اللہ رب العزت نے اپنے مبارک کلام میں 100 آیات ایسی نازل فرمائی جو میرے محبوب کی ختم نبوت پہ مہر تصدیق ثبت کرتی ہیں۔ یعنی یہ قطعی عقیدہ ہے، یقینی عقیدہ ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کوئی جھوٹے سے، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہو، اگر اس سے کوئی یہ کہے کہ بھئی اپنے نبوت کی دلیل لاؤ، اپنی نبوت کی، فرمایا کہ اس کے ایمان میں بھی شک ہے، اس کو بھی چاہیے کہ کلمہ دوبارہ پڑھے۔ میرے محبوب پہ نبوت ختم ہو چکی، اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اب یہاں باقی اس کے تفصیلی دلائل تو انشاءاللہ حضرت مولانا صاحب بیان فرمائیں گے۔ میں صرف ایک نقطہ عرض کرتا ہوں۔ دیکھیں جتنے بھی نبی آئے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے میرے محبوب تک جتنے بھی نبی آئے، سارے کے سارے نبی کمال میں، جمال میں، صفات میں، یعنی ہر اعتبار سے اپنی امت سے اعلیٰ تھے، ہر اعتبار سے اپنی امت سے اعلیٰ تھے۔ یعنی یہ میں ایک نقطہ وہ عرض کرنے لگا ہوں جو مرزا قادیانی کی جھوٹی نبوت کی جو ہے نا، اس پہ ایک دلیل بھی ہے، مہر بھی ہے، جو یہ ثابت کرتی ہے کہ اس سے بڑا کذاب اور دجال کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے وہ کمالات میں بھی سب سے اعلیٰ تھے، صفات میں بھی سب سے اعلیٰ تھے، جمال میں بھی سب سے اعلیٰ تھے، اور ان تمام نبیوں میں سے سب سے زیادہ کمالات والا، سب سے زیادہ حسن و جمال والا، سب سے زیادہ خوبیوں والا میرے اور آپ کے محبوب تھے۔ اللہ نے حضور کو جو خوبیاں عطا کی، نبیوں کی خوبیاں تو بہت زیادہ، لیکن میرے سارے نبیوں کی خوبیاں ایک طرف اور میرے محبوب کے کمالات کیا کیا کیا۔ حضور کو جو اللہ نے ان کمالات میں سے صرف ایک کمال، ایک صفت کو لے لیں، حضور کو جو حسن اللہ نے عطا کیا، اللہ اکبر، کیا عجیب حسن تھا، کتنے خوبصورت تھے، کتنے جمیل تھے، کتنے حسین تھے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے
ایک کتاب لکھی نشر الطیب، اس کے اندر ایک روایت لے کے آئے، فرمایا اللہ رب العزت نے حسن کے 100 حصے کیے، ان 100 حصوں میں سے اللہ نے ایک حصہ ساری کائنات پہ تقسیم کیا، اسی ایک حصہ حسن میں سے اللہ نے جتنے نبی آئے ان کو حسن عطا کیا، اسی ایک حصہ حسن میں سے یوسف علیہ السلام کو بھی حسن ملا۔ اور یوسف علیہ السلام کتنے حسین تھے، قرآن کہتا ہے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُمْ، ان کے حسن کو دیکھ کے مصر کی عورتوں نے مدہوشی کے عالم میں پھلوں کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لیں، اتنے حسین تھے، اور کہنے لگی ما ھذا بشرا، یہ حسن کسی انسان کا نہیں ہو سکتا، اتنے حسین۔ اسی ایک حصہ حسن میں سے یوسف کو حسن ملتا ہے، اسی ایک حصہ حسن میں سے ساری کائنات کے حسینوں کو حسن ملا، اور قیامت تک آنے والے جتنے حسین انسان ہوں گے، جتنے حسین مناظر ہوں گے، سب کو اسی ایک حصہ حسن میں سے حسن ملے گا۔ 99 حصے رب نے میرے محبوب کی جھولی میں ڈال دیے۔ میرے محبوب کتنے حسین تھے، کتنے جمیل تھے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا رب قلم توڑ دیتا۔ اللہ نے وہ سانچہ ہی توڑ دیا جس میں میرے محبوب کے حسن کو اللہ نے ڈھالا تھا۔ نہ حضور سے پہلے کوئی حسین آیا، اور نہ قیامت تک کوئی حضور جیسا، قیامت تک حضور جیسا نہیں آئے گا۔ ایسا حسن اللہ نے عطا کیا۔ اب آپ دیکھیں، جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، یعنی نبیوں کو تو اللہ نے اتنا حسین بنایا، اور میرے محبوب کو حسن کے کمالات پہ اور عروج پہ پہنچایا، اور اب جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے اس کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے، ہم نہیں کہتے، اس کے اپنے شاگردوں نے، مریدین نے، اس کے بیٹے نے لکھا ہے کہ اس کی صورت کیسی تھی، اس کی شکل کیسی تھی۔ نبی تو اپنی امت میں سب سے حسین ہوتا ہے، اس لیے کہ نبی نے امت کے لیے نمونہ بننا ہوتا ہے، نبی نے امت کے لیے آئیڈیل بننا ہوتا ہے، نبی نے امت کے لیے ایک رہنما اور آئیڈیل ہوتا ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی کا بیٹا لکھتا ہے، اپنے باپ کی سیرت لکھتا ہے، اس سیرت کے اندر اس کا جو عکس لکھتا ہے وہ کیا عکس لکھتا ہے کہ اس کی ایک آنکھ ہی نہیں تھی، اس کی ایک یک چشم گل۔ جی موٹر وے پہ اگر وہ گاڑی چل رہی ہو، اس کا ایک بلب فیوز ہو تو کیا ہوتا ہے بھائی؟ چلان ہو جاتا ہے۔ تو نبوت کی لین پہ یک چشم گل کیسے چل سکتا ہے؟ میرے محبوب کتنے حسین تھے۔ ایک مرتبہ حضور نبی علیہ السلام نے حضرت حسان سے کہا، حسان بتلاؤ ہمیں کیسا پایا، ہمیں کیسا پایا؟ یا رسول اللہ میرے پاس تو وہ الفاظ ہی نہیں ہیں جو الفاظ آپ کے حسن کو بیان کر سکیں، جو آپ کی صفات کو بیان کر سکیں، میرے پاس وہ الفاظ نہیں۔ حضور نے فرمایا پھر بھی بتاؤ تو صحیح۔ یا رسول اللہ میں اپنی ساری زندگی کی جمع پونچی، اپنے شاعرانہ صلاحیتوں کو اکٹھا کر کے میرے زبان سے جو الفاظ نکل سکتے ہیں وہ یہی ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ محبوبہ میری آنکھ نے بڑے بڑے حسین دیکھے، میں بادشاہوں کے درباروں میں گیا، میں نے بڑے بڑے خوبصورت لوگ دیکھے، لیکن وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسے حسن و جمال والا آج تک میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ اتنا حسین، آپ جیسے حسن و جمال والا میری آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، دیکھنا کہاں تھا؟ میرا رب کہتا ہے ایسی عورت ہی پیدا نہیں کی جو آپ جیسے حسن و جمال والا لا سکتی۔ وہ کائنات میں ایک ہی تھی جس نے محبوب کو جن دیا۔ قیامت تک کوئی ایسی عورت رب نے پیدا ہی نہیں کی جو محبوب جیسے حسن و جمال والا لا سکے۔ اور آگے حضرت حسان نے کیا فرمایا؟ فرمایا محبوبہ میرا تصور یہ کہتا ہے، میرا تصور یہ کہتا ہے
خلقت مبرأ من کل عیب. جی ختم نبوت کا عقیدہ بیان کر دیا، نبوت کی صفت کو بیان کر دیا، عقیدہ بیان کر دیا. خلقت مبرأ من کل عیب، رب نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا، آپ کو ہر عیب سے. اور ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، نبی کہ نہ ظاہر میں کوئی عیب ہوتا ہے نہ باطن میں کوئی عیب ہوتا ہے، اور جس میں عیب ہو وہ نبی نہیں ہوتا. جس کی آنکھ کانی ہو، بولو نا یار کیا ہو گیا، جس کی آنکھ کانی ہو وہ نبی نہیں ہو سکتا. جو اپنی جیب کے، یہ میں اس کے بیٹے کی کتابوں کے حوالے سے بتلا رہا ہوں، جو اپنی جیب کے ایک جگہ پہ ایک جیب میں گڑ رکھے اور ایک جیب میں مٹی کے ڈھیلے رکھے اور استنجا جو ہے وہ گڑ کے ساتھ کر لے اور گڑ کی جگہ مٹی کا ڈھیلا کھا لے، وہ نبی. یہ بھی ایک عیب ہی ہے نا، کیونکہ دماغ خراب ہے، یہ بھی ایک عیب ہے، نبی نہیں ہو سکتا. جو دایاں جوتا بائیں میں پہن لے، بایاں دائیں میں پہن لے، وہ نبی نہیں ہو سکتا. جسے جو ہے وہ اپنے محرم غیر محرم کا خیال نہ ہو، وہ نبی نہیں ہو سکتا. نبی کون ہے؟ نبی کون ہے؟ حضرت حسان نے بتلا دیا، خلقت مبرأ من کل عیب. محبوبہ میرا عقیدہ یہ ہے، بلکہ اس امت کے ہر مسلمان مومن کا عقیدہ یہ ہے، خلقت مبرأ من کل عیب. نبی کو اللہ ہر عیب سے پاک پیدا کرتے ہیں. اور کیسا بنایا؟ اب حضرت حسان کا تصور دیکھیے، حضرت حسان کا خیال دیکھیے. جی محبوب سن رہے ہو، حسان بیان کر رہے ہو، کیا عالم ہوگا. فرمایا محبوبہ میرا دل تو یہ کہتا ہے، میرا وجدان یہ کہتا ہے، میرا خیال یہ کہتا ہے کأنک قد خلقت کما تشاء. محبوبہ جس طرح آپ نے چاہا ہوگا میرے رب نے آپ کو ویسا ہی بنا دیا ہوگا. میرے رب نے میرا اپنا تصور، میرے رب نے پوچھا ہوگا محبوب تیرا چہرہ کیسا بناؤں؟ ربا چہرہ ایسا ہو والضحیٰ کی ضیاؤں سے منور کر دیجئے. تیری زلفیں کیسی بناؤں؟ یا اللہ زلفیں ایسی ہو تیرا قرآن اسے واللیل کی سیاہی سے روشناس کر دے. محبوبہ بتلا تیری آنکھیں کیسی بناؤں؟ ربا آنکھیں ایسی ہو قرآن زاغل بصر کے ڈورے ڈالے. تیرا سینہ کیسا بناؤں؟ اللہ سینہ ایسا ہو قرآن کہے الم نشرح لک صدرک. بتلا تیرے صحابہ کیسے بناؤں؟ تیرے یار کیسے بناؤں؟ ربا میرے یار ایسے ہو قرآن کہے اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. تیری ازواج کیسی بناؤں؟ ربا ازواج ایسی ہو قرآن یہ کہے وازواجہ امہاتہم. بتلا محبوب تیرا اخلاق کیسا بناؤں؟ ربا میرا اخلاق ایسا ہو کہ قرآن کی آیات یہ کہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. کَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. کہاں یہ آج کا 14ویں صدی کا مردود اور کہاں وہ آمنہ کا لال. اللہ اکبر. کہاں یہ 14ویں صدی کا کذاب، کہاں وہ آمنہ کا لال. میں کہتا ہوں یہ تقابل کرنا بھی گناہ ہے، یہ تقابل کرنا بھی. اور مرزا غلام احمد قادیانی کے حالات کو پڑھ کے اور اس کے اس دعوی نبوت کو سن کے میرا ایمان تو یہ کہتا ہے اسے نبی ماننا تو بڑی دور کی بات، اسے کوئی بزرگ یا ولی ماننا تو بڑی دور کی بات. ایسے آدمی کو تو انسان بھی نہیں ماننا چاہیے. ایسے آدمی کو تو بھئی مجھے آپ ایک بات بتائیں، اگر کوئی بندہ یہ آ گئے ہیں اگلے مہمان، اگر کوئی بندہ اس پہ احسانات کیے جائے، اس کا محسن اس پہ احسان کر رہا ہے، قدم قدم پہ احسان کر رہا ہے، اور بعد میں وہ اپنے محسن کے خلاف کھڑا ہو جائے، اپنے محسن کے عہدے کو چھیننے کے لیے کھڑا ہو جائے، تو دنیا کیا کہے گی کہ یہ تو انسان ہی نہیں ہے. اس سے انسانیت ختم ہو گئی کہ اس انسان کے اس پہ اتنے احسانات ہیں
یہ اتنا گرا ہوا تھا، اس نے اٹھایا، اس نے پڑھایا لکھایا، اس نے اس کو جناب پالا پوسا، اس پہ خرچ کیا۔ اب جب یہ بڑا ہوا، کسی عہدے پہ پہنچ گیا، اب اسے ہی ڈسنا شروع کر دیا، اسی پہ حملہ کرنا شروع کر دیا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ مرزا غلام احمد قادیانی تو کیا، اس ساری کائنات پہ میرے محبوب کے اتنے احسانات ہیں، اتنے احسانات ہیں۔ اللہ کے احسانات کے بعد اس کائنات پہ اتنے احسانات میرے محبوب کے ہیں، میرے والدین کے، میرے استاذوں کے، میرے عزیز و اقارب کے، میرے قبیلے برادری کے، اتنے احسانات ہم میں سے کسی کے نہیں ہیں جتنے احسانات اللہ کی ذات کے بعد میرے محبوب کے ہیں۔ آج ہمارا یہ سانس چل رہا ہے، یہ بھی میرے محبوب کا صدقہ ہے۔ یہ دنیا کی رہنائیاں، یہ بھی میرے محبوب کا صدقہ ہے۔ میرے اکابرین میں سے حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ نے کیا خوب کہا تھا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ یہ ساری رہنائیاں، یہ ساری خوبصورتیاں، یہ ساری رونقیں، یہ میرے محبوب کا ہی احسان ہے، میرے محبوب کا صدقہ ہے۔ اگر میرے محبوب نہ ہوتے تو کائنات میں یہ رونقیں نہ ہوتی۔ آج یہ مرزا ملعون قادیانی اسی محبوب کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے۔ اسے ولی نبی انسان تو کیا، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہوگا، یہ جانوروں سے بھی بدتر، کیونکہ یہ میرے محبوب کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، یہ میرے محبوب کی ختم نبوت کو چھین رہا ہے۔ حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ محبوب کا تذکرہ جتنا جو ہے وہ کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ میں آخر میں اپنے اکابر کے اس شعر کو پورا کر کے میں اجازت چاہوں گا۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، انہوں نے حضور کی محبت میں، حضور کی عقیدت میں یہ اشعار کہے، دل چاہتا ہے کہ آپ کو مکمل سناؤں۔ فرمایا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روح محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم و کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، محمود بھی، حسن مطلق کا شاہد بھی، مشہود بھی، علم و حکمت میں غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا۔ اس کی شفقت ہے بے حد و بے انتہا، اس کی رحمت تخیل سے بھی ماورا۔ جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا، اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ اور آخر میں کیا کہہ گئے مولانا؟ فرمایا قاسم العلوم والخیرات، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ، جن کا آج یہ ساری دنیا کے اندر جن کے علوم کی خیرات بانٹی جا رہی ہے، جن کے یہ انہی کے لگائے ہوئے پودے ہیں۔ آخر میں کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے حشر کا ڈر ہو، کس لیے اے قاسم؟ میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ۔ مجھے حشر کا ڈر ہو، کس لیے اے قاسم؟ میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔